عما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہانہ دلانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کریمہ کی صحیح ترجمانی اور صحیح تفسیر اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اور مسلمانوں کے بیچ کی جو خلا ہے، مسلمانوں کے بیچ کے جو حالات ہیں، ان پر تبصرہ کرنا اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. پچھلے لوگوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ورنہ اگر تم پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اگر خرچ کر دیتے اس مسئلے پر کہ ان لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے تو تم نہیں کر سکتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو خرچ کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے اندر آپس میں محبت نہ پیدا ہوتی. یہ دو قبیلوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر. اس کا پس منظر یہ ہے کہ دو قبیلے ایسے تھے عرب کے اندر کہ جن کے اندر وہ لڑائیاں ہوتی تھیں. اگر قبیلے کا ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا تو اس کی عوض میں 2 4 5 بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، صرف اس بنا پر کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں ایک شخص کو قتل کیا تھا تو وہ اس قبیلے کا جو بھی ملے، چاہے اس کی کوئی خطا ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو، اس قبیلے کا جہاں بھی کوئی مل جائے اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ نہ جانے کتنے بے قصور بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اتنی دوریاں تھیں کہ بات میں جھگڑے اور جو ہے جنگ و قتال شروع ہو جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت ان قبیلوں کے اندر اگر جوڑ پیدا کرنا چاہتا، اگر محبت پیدا کرنا چاہتا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر محبت پیدا کرنا چاہتا، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو خرچ کر دیتا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تب بھی ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا ہوتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کی اور وہ زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کے حالات ایسے تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے لوگوں کے حالات ایسے تھے کہ ایک وقت میں جانے کتنے قتل ہو جایا کرتے تھے معمولی سی بات میں. جہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک قبیلے کا اونٹ کسی دوسرے قبیلے کے اونٹ کی پانی پلانے کی جگہ پر وہ اونٹ پانی پلا لیتا تو اس پر قتل ہو جایا کرتے تھے، اس پر جنگ و قتال شروع ہو جایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو خرچ کر دیا جاتا تب بھی ان کے اندر محبت نہ پیدا ہوتی. یہ کس چیز سے ہوا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر آج بھی اور اس دور کے اندر بھی راہ ہدایت تھی، اور قیامت تک یہ کتاب راہ ہدایت رہے گی. محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے اندر جو اصول لکھے ہوئے ہیں قیامت تک ان کو فالو کرے گا جو شخص، وہی راہ ہدایت پر ہوگا. اور اس تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک بستی کی طرف جا رہا تھا، ایک بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے اس شخص کے لیے اپنا ایک فرشتہ بیچ میں نازل فرمایا. ذرا غور سے سنیں اس بات کو تاکہ دل و دماغ میں اتر جائے. ایک آدمی ایک بستی کی طرف جا رہا تھا اور وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ راستے میں ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں. انسانی شکل میں وہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. وہ جب آدمی اس فرشتے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں تھا. اس نے کہا، سلام کیا اور کہا کہ بھائی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو کہا فلاں بستی میں ایک میرا بھائی ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہا یہ بتا کہ وہ کچھ احسان مند ہے، کیا اس نے تیرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے؟ تو احسان مند ہے اس کا جس کی وجہ سے اس کی ملاقات کے لیے جا رہا. تو اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، میں احسان مند نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا اس نے. میں صرف اس لیے جا رہا ہوں، محض اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اس کی ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مومن ہے اس کے لیے، اس لیے اس کی ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے بشارت دی اور کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے ایک بشارت تیرے لیے دے کر بھیجا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح تو نے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فتنے کے، بغیر کسی اپنے ذائقے و مفاد کے، صرف اللہ کے لیے مومن سے محبت کی ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری مغفرت کا اعلان کر چکا ہے. اللہ، یہ ایک عجیب اصول ہے مذہب اسلام کے اندر. کہاں کہاں کے لوگ اور ایک کلمہ ہونے کے باوجود، ایک قرآن ہونے کے باوجود، ایک نبی ہونے کے باوجود، ایک قبلہ ہونے کے باوجود مسلمانوں میں اتنے پارٹیاں بنا دی گئیں، اتنی دیواریں کھڑی کر دی گئیں، اتنی نفرتیں پیدا کر دی گئیں کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، کفر کا اعلان کرنے لگے، کافر قرار دینے لگے. یہاں تک کہ ایک پر کوئی مصیبت ہے تو دوسرا اس کی مصیبت پر مسکرا رہا ہے. وہ بجائے جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. مومن کہیں کا بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی سماج معاشرے میں رہ رہا ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن اس کا مقام ہے عجیب و غریب بیان کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہیں کا بھی ہو، لیکن کہا کہ یہ جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے. کہیں بھی کوئی خراش لگ جائے، پیر کے انگوٹھے میں یا کسی ہاتھ کی انگلی میں کوئی ذرا سے کوئی چیز لگ جائے دھاردار، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو چلتے ہیں، زبان سے آہ نکلتی ہے، حالانکہ پیر میں لگا ہے، زبان میں کچھ نہیں لگا. مومن کی صورتحال بھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسی ہونا چاہیے کہ وہ ظلم چاہے فلسطینیوں پر ہو، وہ ظلم چاہے ہندوستانیوں پر ہو، پاکستانیوں پر ہو، لیکن مومن ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے کہ کہیں پر بھی اسے کوئی کانٹا چبھو دیا جائے پورا بدن محسوس کرتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ایسا مسلمان ہمیں بننا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے بھائیوں میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ وہ ادائیں ہیں جو مومن کے اندر واپس آ جائے، اللہ کی قسم قرآن و سنت پر پوری امت آ جائے گی. ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر خرابی ہے، ورنہ پہلے ان اصولوں کو اپنایا جائے، کلمے کی بنیاد پر مسلمان لوگوں کو سمجھا جائے،
اہل قبلہ ہونے کے بنیاد پر لوگوں کو مسلمان سمجھا جائے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیے جائے جو ایک مومن پر سلوک کرنے کے حقوق ہیں. اگر اس اصول کو اپنایا جائے تو ہماری جو خواہش رہتی ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائے، تو اس کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے ان اصولوں کو اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے. مسلمان کیسا بھی ہو، اس کی پریشانی میں دوڑنا، مسکرا کر سلام کرنا، مسکرا کر جواب دینا. مزید گفتگو میں آ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ یہ صدقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے السلام علیکم، مسکرا کر جواب دیتا ہے اس کے سلام کا، تو یہ صدقہ ہے بغیر کوئی چیز خرچ کیے، بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے یہ صدقہ ہے. تو روزانہ کا اگر آدمی یہ معمول بنا لے سلام کرنا ہے، لیکن پیشہ خاندانی سے مسکراتے ہوئے سلام کرنا ہے، یہ جواب دینا ہے. سلام کرتے وقت، سلام کا جواب دیتے وقت مسکرانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تبسموں کا بوجہ کا، جب مومن کی طرف چہرہ کیا جائے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے سلام کرتے وقت، جواب دیتے وقت. یہ وہ اصول ہیں کہ ان مسلمانوں کی کمیوں کو جو ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر بدعت ہے، لیکن اس کو بچایا تبھی جا سکتا ہے جب ہم ان اصولوں کو اپنائیں، اس کے حقوق کو ادا کریں. اس کے بعد وہ خود بخود انشاءاللہ اس کے اندر حق اترے گا، حق وہ سمجھے گا. ان اصولوں کو اپنایا جائے. اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَسُوكُمْ وَإِن فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 72 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی مومن تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد ضرور کرو. اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہاری مدد کرے گا. دین کے معاملے میں مثال کے طور پر کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، دین کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی جد و جہد کر رہا، کوشش کر رہا، تو اللہ کے حبیب اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ ان تنصرکم فی الدین فعلیکم النصر، کہ جب اس میں مدد مانگے تو اس کی مدد بڑھ چڑھ کر کیا کرو. کوئی اچھا کام کر رہا، دین کا کام کر رہا، مسجد بنا رہا، اس کے اگر مدد طلب کرے تو بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کیا کرو. سورہ انفال کی آیت نمبر 72. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے غائبانہ کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہی فیصلہ کر دیتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ مانگ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر غائبانہ دعا جانتے کیا؟ جب فلسطین کے مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، اور ان کے لیے اب ہم نے ان کی شکلوں کو نہیں دیکھا، ہماری ان کی زبان میں فرق ہے، وہ دوسری زبان بولتے ہیں، ہم دوسری زبان بولتے ہیں، لیکن کلمہ ہے، قبلہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ وہی ہے جو ہمارے پاس. اس بنیاد پر ان کے لیے تنہائی میں بغیر جانے ہوئے، آپ جانتے ہیں معتبر خبر کے مطابق، معتبر نیوز کے مطابق، کل تک کی جو میں نے رات تک سنا ہے، 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. 10,000 سے زیادہ. کس گود سے پلے ہوئے تھے وہ نونہال؟ آخر انہوں نے اپنی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہوگا، ان کی مائیں ہو سکتا ہے زندہ ہوں. عجیب صورتحال ہے. 10,000 سے زیادہ بچے اور عورتیں ملا کر 10,000 سے زیادہ فلسطین کے اندر لوگ شہید ہو چکے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی غائبانہ جب دعا کرتا ہے، ہم نہیں جانتے ان کی کیسی شکلیں ہیں، ہماری زبان وہ نہیں سمجھتے، لیکن کبھی مسجد میں آ کر تنہا بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان مظلوموں پر اپنا رحم فرما. جو فلسطین میں لوگ جد و جہد کر رہے مسجد اقصیٰ کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے، جہاں وہ رہ رہے ہیں، جہاں ان کا گھر و مکان سب کچھ ہے،
ان کو بے گھر کیا جا رہا، ان کی جگہ سے ان کو ہٹایا جا رہا، ایسی صورتحال میں تنہائی میں آ کر اگر آدمی دعا کرے، اور یہ سب کچھ جو ہے بکواس ہے جو ہوٹلوں پر باتیں ہوتی ہیں، یہ فلاں کر دیا جائے، فلاں ملک ساتھ میں آ جائے، فلاں ساتھ میں آ جائے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اعمال کو بدلا جائے، ہم دعا کرنا سیکھیں، اللہ رب العالمین سارے نظام کو بدلے گا۔ دعا غائبانہ طور پر جو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی تنہائی میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، تو اللہ رب العالمین ملک ہندوستان میں مسلمانوں پر وہی معاملہ کرے گا، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو غالب کر دے گا، اور ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان ظلم و ستم کرنے والوں کو اللہ نیست نابود کر دے گا۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2732 نمبر پر یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ جو غائبانہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین جیسے بغیر جانے ہوئے، بالکل اس وقت بالکل سیدھی مثال ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے، جو کوئی غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، اب میں نے ایک گنتی بتا دی کہ 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10,000 میں سے ہم کتنوں کو جانتے ہیں؟ ایک کو بھی نہیں جانتے۔ یہ غائبانہ دعا کہلاتی ہے۔ ہمارے ملک سے ان کے ملک سے دوری ہزاروں کلومیٹر، لیکن یہ غائبانہ دعا کہی جاتی ہے۔ وہاں پر ہم موجود نہیں ہیں، یہاں پر وہ نہیں موجود ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اگر تنہائی میں بندہ اپنے رب کے سامنے آنسو ٹپکاتا ہے کہ اللہ ہمارے بھائی ہیں جنہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ وہ شہید ہوئے، جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی ماؤں کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ جو شہید ہو کر قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرمائے، ان کی روح کو۔ تو ایسے دعا کریں ان کے لیے، تو اللہ رب العالمین وہی فیصلہ کرے گا جو ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ارادہ کرو انشاءاللہ دعا کرنا ہے، روز دعا کرنا ہے، ایک دن کی یہ بات نہیں، جب تک کہ اللہ جو ہے غالب نہ کر دے مذہب اسلام کو، جب تک کہ مسلمانوں کو غالب نہ کر دے اس وقت تک ہمیں دعا کرنا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک چیز اور ذہن میں آ گئی، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پر فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ولا اس سے منع فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے ایسی بات مت کہو کہ جو منہ پر کہنے سے ناگوار گزرے۔ غیبت اسی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا بول دینا 4 آدمیوں میں، 10 آدمیوں میں، جو سامنے والے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ ہو رہا، اس کی حقارت ہو رہی، اس کی تحقیر ہو رہی، اس کی توہین ہو رہی، ایسا جملہ بول دینا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے پیٹ پیچھے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 فرمایا کہ کون شخص پسند کرے گا کہ اس کا بھائی مر جائے اور اس کا گوشت کھا لے آدمی، مرے ہوئے بھائی کا۔ ایسا جملہ اللہ رب العالمین نے بولا کہ انسان کو گھن آ جائے۔ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں ایک کراہیت کی بات بتائی جا رہی کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو۔ اس تعلق سے صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہوگا، پیٹھ پیچھے ایسی بات کہتا ہوگا جو منہ پر کہنے سے ناگوار گزرے، اس کی بے عزتی ہو جائے، اس کی حقارت ہو جائے، اس کا عیب کھل جائے، تو ایسے شخص کو
قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ جو ہے اس کا گوشت رکھے گا اور کہے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، اس لیے کہ دنیا کے اندر تم اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے وہ جملہ بول رہے ہیں جو اس کے اندر عیب واقعی موجود ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر ایسی برائی موجود ہے اور وہ برائی پیٹھ پیچھے کے اندر بولی جا رہی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا کام کرتا ہے، حالانکہ جتنا وہ بول رہا وہ اتنا عیب اس کے اندر موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہی تو غیبت ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے کہ عیب موجود ہو اور اس کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ اگر عیب موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہا جاتا ہے، بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے، بہتان کہا جاتا ہے۔ اگر وہ عیب اس شخص کے اندر واقعی موجود نہ ہو اور اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر عیب موجود ہو اس کے منہ پر کہنے کے بجائے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کیا جائے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مسلمان کے مردہ گوشت کو قیامت کے دن رکھے گا اور کہے گا کہ اس کو کھاؤ، چنانچہ اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو کھلائے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بے رنگ ہو جائے گا اور چہرہ بھیانک ہو جائے گا اس کو کھانے کی وجہ سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی کہانی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ چاہا یہ جا رہا ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن کے تیار ہو۔ ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو آپ ہماری اصلاح کیجئے، آپ کے اندر کوئی کمی ہے ہم آپ کی اصلاح کریں۔ یہ جو ہے الدین النصیحہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ اور اس قدر جو ہے اس تعلق سے اس قدر احادیث آئی ہیں جن کو ایک کیا 4-6 خطبوں میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اتنی احادیث آئی ہیں کہ آدمی کسی کے کام کے لیے ذرا سے دوڑ جائے، مثال کے طور پر کسی کی بیماری میں اگر آدمی ذرا سے دوڑ جائے ہم دوا لا کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے کاموں کی کفالت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب وہ اپنے کام کی اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے میرا فلاں کام ہے کیسے بن جائے، تو اللہ رب العالمین اس کے کام کے بننے کے اسباب پیدا کرتے ہیں جو کسی کے کام کے لیے دوڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ایسا ماحول بن جائے، یہ باتیں میں 2-3 خطبوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید وہ پوری قوم نہیں سمجھ رہی ہے، جو باتیں اس دور کی صورتحال کو دکھا رہی ہیں ساری قوم نہیں سمجھ رہی، حالات آنے والے پوری دنیا پر ایسے۔ اب وہ دور ہے کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی جائے، اسے مسلمان سمجھا جائے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیے جائے جو ایک مومن کے ساتھ، سچے مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، وہی سلوک کر کے اسے قرآن و سنت کی طرف بلایا جائے۔ اس وقت کی یہ ضرورت ہے سب سے اہم۔ ایسے حالات آنے والے ہیں، اور یہ صرف فلسطین کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا پر ایسے حالات آنے والے ہیں۔ جن باتوں کی ضرورت ہے وہ باتیں میں پچھلے 2-3 خطبوں سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلا جائے، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالا جائے جس سانچے میں ڈالنا چاہتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلق سے تیسرا یہ جمعہ ہے، میں نے بکثرت چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں آج کا خطبہ یہیں سے روکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات دعا بھی کریں کہ اس طرح سے جو بھی دقتیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب آپ کے سامنے اپنے دستوں کو اٹھائے ہوئے اللہ آپ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا رب العالمین تمام فلسطینی مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم نازل فرما۔ یا رب العالمین جو مسجد اقصیٰ کے لیے اور اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان پر اپنی خاص رحمت
کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ان کو رحم کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیجئے، محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیجئے، اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اللہ دشمن نیست نابود ہو جائے گا یا رب العالمین۔ اپنے کرم سے فلسطینی بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، اللہ ان کو دنیا سے نیست نابود فرما، اللہ ان کو ہلاک کر دیجئے، ان کو تباہ و برباد کر دیجئے، ان کے حوصلوں کو پامال کر دیجئے یا رب العالمین۔ تمام فلسطینی مسلمان جو اب تک شہید ہوئے ہیں یا رب العالمین، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق دیجئے، جنت میں اعلیٰ مقام، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں میں اللہ کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، جن کے ماں باپ اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کے والدین، جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ اگر ان کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو تو اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، جنت کا باغ بنا دیجئے، جس کی بھی مائیں، جس کی بھی اولاد اس دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ ایمان کا کوئی حصہ ہو تو ان کو جنت، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرما یا رب العالمین۔ تمام دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما یا رب العالمین۔ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے ساتھ عطا فرما یا رب العالمین۔ تمام بیماروں کی عیادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، عیادت کے فضائل جاننے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ان پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو اپنے کرم سے قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، پوری امت کے اندر قرآن و سنت کی علم کو عام فرما، قرآن و سنت پر لوگوں کو اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرما، تمام باطل طریقوں سے، باطل مسلک و مذہب سے ہٹا کر اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت اور محبت نصیب فرما یا رب العالمین۔ شیطان کے فریب سے امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ہماری ماں بہنیں بھی اس مسجد میں موجود ہیں، اللہ ان کے ہاتھ کھانے کو قبول فرما لیجئے یا رب العالمین، ان کی محبتوں کو اپنی اولاد کے حق میں قبول فرما لیجئے، ان کی محبتوں کو اللہ نیک کارنامہ عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب جوانوں کو، نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی سچی پکی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہم وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔